بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے نہیں، یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں خواہش نفس کو جن لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں جانوروں سے بھی بدتر اور گئے گزرے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خواہشات نفس سے بچائے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ آج پیر ہے، 21 رجب ہے، 1436 ہجری، 11 مئی سن 2015 ہے۔ آج کے معزز مہمان جناب محترم سعید آصف صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم بہت السلام، خوش آمدید آپ کو اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں نمائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی نوائے وقت کی لیڈ سٹوری اور سب سے پہلے خبر جو ہم ڈسکس کریں گے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے خبر ہے۔ مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر موجود، قراردادیں اب بھی مؤثر ہیں، ثالثی کرانے کو تیار ہیں، یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کا۔ پاکستان بھارت پر منحصر ہے، وہ ثالثی قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ انڈر سیکرٹری جنرل برائے پولیٹیکل افیئر قراردادوں پر عمل کرائیں بیرسٹر سلطان۔ اور اسی خبر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے محترم سعید آصف صاحب سے۔ سر، اقوام متحدہ بالآخر بول ہی پڑا کہ ہماری قراردادیں اب بھی مؤثر ہیں اور بھارت کا جتنا بھی پروپیگنڈا تھا ان قراردادوں کے حوالے سے وہ اب غلط ثابت ہو گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو جو ڈیڈ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، یہ آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کا، یہ ایک قسم کی آپ سمجھے کہ اس کے تن مردہ میں نئی روح پھونکنے والی بات ہے اور یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ انڈیا نے پوری کوشش کی، ابھی تک وہ پروپیگیٹ کرتا ہے، جب کشمیر کی بات ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ آپ یعنی کہ ایمبارگو ایک قسم کا پاکستان پر اس نے لگایا ہوا ہے شملہ معاہدہ کے تحت، اور پھر اعلان لاہور جو نواز شریف صاحب نے کیا جب واجپئی صاحب آئے تھے یہاں لاہور میں مینار پاکستان پہ، تو اس کو بیس بنا کے انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ان دونوں معاہدوں کی روشنی میں جو بھی یعنی کہ تنازعات ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ان دونوں ملکوں نے باہمی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر طے کرنے، کوئی ملک باہر نہیں لے جا سکتا۔ تو اسی کھاتے میں وہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو بھی نگیٹ کرتا رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے جو بھی ایشو ہے کشمیر سمیت وہ ہم نے باہم مذاکرات کے ذریعے طے کرنا ہے۔ لیکن انڈیا کی پالیسی کیا رہی ہے اب تک، چالیں کیا رہی ہیں، یہ پوری قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے کسی بھی سطح پر، سیکرٹری خارجہ کی سطح پہ ہو، سیکرٹری تجارت کی سطح پہ ہو، ایون وزراء خارجہ کی سطح پہ ہو یا پرائم منسٹر کی سطح پہ، کوئی بھی مذاکرات اس نے کامیاب نہیں ہونے دیے۔ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی نہ کوئی جواز بنا کے وہ سیبوٹاج کرتا رہے، خود انڈیا سیبوٹاج کرتا رہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے جو سیکرٹری خارجہ کے یہاں مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں، اس سے پہلے بھی یہ مذاکرات طے تھے، سب کے سامنے ہے۔ لاسٹ ایئر شاید ستمبر میں یہ مذاکرات ہونا تھے، تو اس وقت انڈیا نے جو بہانہ بنایا، وہ جو کشمیری حریت لیڈروں نے ملاقات کی وہاں ہائی کمیشن آفس میں پاکستانی ہائی کمشنر کے ساتھ، تو اس کو جواز بنا کے انہوں نے وہ مذاکرات جو ہے وہ سیبوٹاج کر دیے۔ اس کے بعد پھر یہ لاسٹ منتھ ہوئے مذاکرات۔ تو بہرحال اس میں بھی اب دیکھیے ان مذاکرات میں بھی یعنی جب کشمیر ایشو کی بات آئی تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ گول مول ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اصل جو ہے اس مسئلے کا حل یہ یو این قراردادیں ہی ہیں، جن کے تحت، اور یہ خود انڈیا لے کر گیا تھا، جواہر لال نہرو صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت، تو اصولی طور پر تو کشمیر کا ایشو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو تقسیم ہند کا فارمولہ تھا اس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ جو آزاد ریاستیں ہیں ان ریاستوں میں
جو آبادی جہاں ہندو اکثریتی آبادی ہے اس کا انڈیا کے ساتھ الحاق ہو جائے گا، اور جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہ وادی کشمیر جو ہے آزاد ریاست، یہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کے بارے میں کہ اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا۔ اس کا ڈیفینٹ الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا، اور ویسے بھی فطری طور پر بھی جغرافیائی حوالے سے بھی اور پھر نظریاتی حوالے سے بھی کشمیری عوام جو ہیں انہوں نے تو اپنے ذہن بنایا ہوا تھا شروع دن سے۔ تقسیم ہند سے بھی پہلے ایک ان کا نمائندہ اجتماع ہوا تھا، چودھری غلام عباس جو ان کے لیڈر تھے، ان کی سربراہی میں، تو اس وقت بھی انہوں نے اس اجلاس پہ یہ یعنی کہ کافی پہلے تقسیم ہند سے، قیام پاکستان سے کافی پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے قرارداد کے ذریعے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ انڈیا کو ظاہر ہے یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اس وقت بھی نیت میں فطور تھا، بادل نخاس تھا، اس نے تقسیم ہند کو قبول کیا، اور ذہن میں یہی تھا کہ جیسے بھی ہوگا کچھ عرصے بعد اس کو ہم کمزور کر کے پاکستان کو پھر انڈیا کا حصہ بنا لیں گے۔ تو اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے جو کشمیر ہے وہ بطور ہتھیار استعمال انہوں نے کرنا تھا، اس کے تحت کہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہوگا تو یہاں سے جو پانی جاتا ہے پاکستان اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا، وہاں پھر یعنی کہ قید سالی ہو جائے گی، اور پھر کمزور پاکستان جو ہے اس کو ہم ترن والا سمجھ کے ہم ہڑپ کر لیں گے۔ تو یہ شروع دن سے انڈیا کی پالیسی تھی، اسی بیس پہ، ہاں ناپاک منصوبے آپ کہہ لیں، اسی بیس پہ پھر انہوں نے تنازع کھڑا کیا کشمیر کا، اور جواہر لال نہرو صاحب اس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے یو این جنرل اسمبلی میں جا کے، خود ان کی اپنی درخواست تھی، اس پہ جنرل اسمبلی نے کشمیریوں کے استصواب کے حق کو تسلیم کیا اور انڈیا کو ہدایت کی کہ آپ وہاں رائے شماری کا اہتمام کریں۔ وہاں تو مان کے آ گیا انڈیا، لیکن یہاں آ کے پھر ہیلے بہانے شروع ہو گئے جو ہندو بنیا کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر سازش کے تحت جس آپ سب کے سامنے ہے کیسے پھر انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کارروائیاں شروع کی، وہاں 7 لاکھ فوجیں بھیجی، اس پہ اپنا تسلط جمایا، اور پھر انڈیا کا جو آئین ہے اس میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ انڈیا کی ریاست کا سٹیٹس دے دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ یعنی اٹوٹ انگ والی بات جو ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی پھر۔ تو ابھی تک انڈیا جو ہے وہ اٹوٹ انگ کی رٹ لگا رہا ہے، بلکہ اب تو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ اب انڈیا کی طرف سے یعنی کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کے جو ترجمان ہے 2 ہفتے پہلے اس کا سٹیٹمنٹ، اور اسے تو یعنی پرائم منسٹر کا ہی سٹیٹمنٹ ہم سمجھیں گے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یعنی کہ ہمارے والا کشمیر جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، یہ بلکہ پاکستان کی طرف جو کشمیر ہے جسے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اس کا بھی ہم نے قبضہ لینا ہے پاکستان سے۔ تو یہ جو سازشیں ہیں ان کی موجودگی میں انڈیا سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر کشمیر ایشو کو سیٹل کر پائے گا۔ بالکل صحیح، انڈیا سے تو سیدہ صاحب ہم توقع نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت خوش آئند بات ہے کہ کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، پاکستان زندہ باد کے مقبوضہ کشمیر کے نعرے لگ رہے ہیں، پاکستانی پرچم بلند ہو رہا ہے، اور اب یہ جو اقوام متحدہ کا بیان ہے یہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کرانے کو تیار ہیں۔ اب پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پر ایفرٹس کیا ہونے چاہیے؟ اقوام متحدہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم ثالثی کرانے کو تیار ہیں، ہماری قراردادیں اب بھی مؤثر ہیں۔ کس طرح سے اب مزید ہم کوششیں کر سکتے ہیں سفارتی سطح پر، کتنے اپنے دوست ممالک کو قائل کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کو ثالثی کروانے کے لیے؟ اس میں شاہ صاحب دیکھیں جتنا گولڈن چانس اس وقت ہمارے پاس ہے نا کشمیر ایشو کو سیٹل کرانے کے، شاید پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ بہت قربانیاں دی ہیں کشمیری عوام نے، لاکھوں جانوں کی قربانیاں۔ کوئی ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، شاید ان کی مقبوضہ کشمیر کی ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی ایک رپورٹ تھی لاسٹ ایئر آئی، اس میں کیٹیگریکلی بتایا گیا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو شہید ہوئے اس میں، باقی جو گمنام قبریں جن کی وہاں شناخت ہوئی، اس کے علاوہ جو کشمیری خواتین پہ جو ظلم و جبر ہوا وہ سارے اس رپورٹ میں موجود ہیں، وہ سارے معاملات۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی یعنی کہ اویئرنیس ہو چکی ہے کشمیری لیڈران، کشمیری عوام نے اس سٹرگل میں یعنی کہ اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتے ہوئے جو کامیابی کی ایک سمت جو ہے وہ متعین کی ہے،
اس کی روشنی میں اب پوری دنیا آگاہ بھی ہے کشمیر۔ اچھا، اس پہ ایک چیز تھوڑا سا سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ ثالثی کرانے کو تیار ہیں، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم وہاں پر حق خود اختیاری کے حوالے سے ہم ووٹنگ کروائیں گے اور جو کشمیری لوگوں کی راہ ہوگی، آراء ہوں گی، اس کے مطابق ہم یہی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، یو این اگر وہ کہتے ہیں کہ یو این قراردادیں ابھی تک موجود ہیں، مؤثر ہیں، یہ ہمارے لیے تو حوصلہ افزا ہے، لیکن واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو یو این جو بھی نمائندہ ہے، اس نے جو بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ قراردادیں زندہ ہیں، موجود ہیں، تو ان قراردادوں کی روشنی میں ثالثی تو ظاہر نہیں ہونی، ان قراردادوں کی روشنی میں تو رائے شماری کا اہتمام ہونا ہے، جس کے تحت انڈیا جو ہے خود اپنا اثر و نفوذ استعمال کرے، اور یعنی کہ انڈیا کی اقوام متحدہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے انڈیا پر، اور انڈیا کو پریشر ڈالے، اسے مجبور کرے کہ وہ اہتمام کرے جو پہلے سے موجود ہے۔ قرارداد میں جو کہا گیا کہ آپ رائے شماری کا اہتمام کریں، تو اب انڈیا کو یہی کہنا ہے اقوام متحدہ نے کہ آپ رائے شماری کا اہتمام کریں، جو کشمیری عوام چاہیں گے اپنے فیوچر کے حوالے سے جو فیصلہ وہ کریں گے وہ قبول بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں سیدھا صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو۔ پہلے ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے کالر ہیں، علی صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جناب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے گا علی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر عرض یہ ہے کہ وہ بات ایک کلیہ ہے کہ باتوں باتوں سے مانتے کلیہ جو بات پانے کا، اس کے لیے قانون تو کوئی بات یہ کرتا ہے تو ان کو ہمارے پتہ ہے کہ حکومت کے روز ہے لینے والی یہ بتا رہی ہے، تو اس نے کدھر ہماری بات کشمیر پہ آج چارے چند سے دلیل ہو رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن آج تک حکومت جو بھی تیار کسی نے ہمیں کہنا چاہیے۔ جی کچھ سگنل پرابلم ہے علی نواز صاحب۔ ابھی ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ، تو خواجہ انجم صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام خواجہ صاحب، فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، پاکستان کی جمہوریت نے پاکستان کو 60 کھرب روپے کا مقروض کر دیا ہے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ قرض چکائیں گی جو ان کے نام وہ واجب الادا بھی نہیں ہے۔ جہاں اقتدار کے کوریڈور میں بیٹھنے والے جنہوں نے جو سیاح ہے، انہوں نے باغ کا روپ ڈال کر جمہوریت کے لباسے میں لگتے ہوئے یہ لوگ اپنے اثاثے، اپنی انویسٹمنٹ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اور اپنے اثاثے بیچ کر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انویسٹمنٹ کرو۔ یہ معاشی دہشت گرد، آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ کے معاشی دہشت گرد اب یورپ میں پیسہ نہیں بھیج رہے، یہ انڈیا میں بھیج رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں راحیل شریف، وقت کم ہے، فیصلے تیز کر کرو۔ 19 کروڑ عوام ایک طرف ہے، اور یہ 5000 جنہوں نے آبروئے وطن وقار وطن 67 سال میں لوٹا ہے، ان کو چاروں پر ڈالنا ہوگا۔ یہ آئین پاکستان توڑنا ہوگا۔ یہ نظام عدل جو لوگوں کو 55 سال تک انصاف نہیں دیتا، اس کو 1 سال کے لیے معطل کرنا ہوگا۔ اور کیونکہ آئین تو ہمیں خدا اور اس کے رسول نے دے دیا، آپ کا آئین پاکستان وہ جرم ہے جو ان قاتلوں نے اپنے حصار کے لیے بنا رکھا ہے۔ خواجہ انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواجہ انجم صاحب کا یہ کہہ رہے کہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خواجہ انجم صاحب پہ ہمیشہ جب یہ فون کرتے ہیں سارا ملبہ جمہوریت پہ ڈال کے اسے رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ان کی جو ٹون تھی مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا سیکروٹنائز کرنا چاہیے۔ یہ بالکل یہ آئین کے بھی منافی یہ بات ہے، جس طرح وہ یہ باقاعدہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ عدالتوں کو معطل کر دیں، 1 سال کے یہ کر دیں، اور راحیل شریف کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں قرضے کی کہ اتنا مقروض، اتنے خربوں کا مقروض ہے، تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ یہ بتائیں کہ فوجی آمریت جو ہے وہ کتنے سال یہاں رہی؟ 34 سال فوجی آمریت رہی ہے۔ کیا اس دور میں پاکستان نے قرضے نہیں لیے تھے؟ کیا اس دور میں یہ عدالتی نظام جس کی آپ نکاتی کرتے ہیں، کیا یہ موجود نہیں تھا اس دور میں؟ یہ سارے معاملات تو ہیں جو ہے، آپ صرف ایک سسٹم کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں، یہ ایک کنٹینویشن ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں پاکستان کا آئین جو ہے متفقہ آئین ہے، ظاہر ہے جب ایک چیز موجود ہے ہمارے پاس، ایک چیز موجود ہے جس کے تحت یہ سسٹم چل رہا ہے، آپ یا تو ٹھیک ہے، اتنی ہمت، اتنی جرت ہے ان اسمبلیوں میں کہ
آئین کو اب دیکھیں نا، آئین کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں آئین ساز اسمبلی لانا پڑے گی. یہ اسمبلی تو آتھورائزڈ ہی نہیں پورے آئین کو تبدیل کرنے کی. اس کے لیے نئے سرے سے الیکشن ہوں گے، آئین ساز اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اس کے بعد وہ طے کرے گی کہ کیا کون سا سسٹم. لیکن جب تک یہ آئین موجود ہے، جب تک اس آئین کے تحت جو سسٹم دیا گیا ہے وہ سسٹم موجود رہے گا جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے ہمیں ایسی سوچ کی ہمیں حوصلہ چکنی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک، درست بات فرمائی آپ نے. ایک تاثرین خبر بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا قصور میں. پیر والا روڈ پر بجلی کی تار گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قصور میں یہ واقعہ پیش آیا. پیر والا روڈ ہے جہاں پر بجلی کی تاریں گر گئی ہیں اور اس افسوسناک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. آج کے نمائے وقت سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے. محترم سید آصف صاحب تشریف فرمائے، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے آج کے نمائے وقت میں خبر ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ کا بڑا ذریعہ پاکستان کو 8 سال میں $35 ارب کا نقصان ہوا ہے. دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے. خودکش جیکٹیں اور بم دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑیاں بھی پاکستان آ رہی ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے سید آصف صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان کو 8 سال میں $35 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. دیکھیے، جب یہ معاہدہ ہوا، شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، قوم کے ذہن میں بھی ہوگا، جس وقت یہ معاہدہ اچانک یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس وقت ہلیری کلنٹن یعنی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی امریکہ کی، تو وہ خود تشریف لائی تھی. یہ کابل میں معاہدہ ہوا تھا. تو جتنی یعنی کہ خوشی کی رمق اس معاہدے کے دوران ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی، تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اس معاہدے کی. پاکستان تو اس میں یعنی کہ ایک زبردستی اس معاہدے میں شامل کیا گیا پاکستان کو. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. یہ جو ایک تجارتی راہداری ہے، یہ بھی کہا تھا باغا سے لے کر چمن تک جو ہے وہ اور اس میں دیکھیے اس معاہدے میں پتہ یہ تھا کہ پاکستان سے جب یہ گزرے گا یہ سامان تو کہیں پر چیکنگ نہیں ہوگی اس کی، چاہے جو مرضی اس میں سامان لے کر جائیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمارے لیے تو یہ یعنی کہ ہماری سلامتی کے حوالے سے بھی یہ معاہدہ انتہائی خطرناک تھا. اور ابھی آپ دیکھیے پچھلے مہینے جب یہ افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے، وہاں نریندر مودی سے ان کی ملاقات ہوئی. تو مودی صاحب نے جس یعنی کہ جو ایک تو چکمہ دیا انہوں نے افغانستان کو پاکستان سے یعنی کہ ڈسٹنس کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، اور وہ چاہ بہار جو ہے وہ جو پورٹ یہ بنا رہے ہیں ایران میں، تو اس کے تھرو آپ تجارت کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی انڈیا نے افغانستان کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں. اس کے بعد پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ ہے پاک افغان، اس میں ہماری شمولیت بھی ضروری ہے. یعنی شمولیت تو انڈائریکٹلی ویسے بھی تھی اس معاہدے کے تحت، اب وہ ڈائریکٹ اس معاہدے میں شامل ہو کے اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں اور بہت سے معاملات کی نظر ثانی کی ضرورت ہے ہماری خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے، وہاں اس معاہدے پر بھی نظر ثانی کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ مزید جو نقصانات ہماری سالمیت کے حوالے سے بھی اگر یہ معاہدہ فیٹل ثابت ہو رہا ہے. بہت اہم منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا ہے. معاصر روزنامہ کی خبر ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری ناکام بنانے کے لیے میں ایک نیا ڈیسک قائم کیا گیا ہے اور $30 کروڑ کی رقم اس میں مختص کر دی گئی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص کراچی میں، بلوچستان میں جس دن سے چین کے صدر یہ دورہ کر کے گئے ہیں اور انویسٹمنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے کے اعلانات ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ایک پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی ہو یا بلوچستان میں ہو، ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور را کے دہشت گردوں اور ایجنٹوں کے حوالے سے بھی خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں. اس کو کس طرح سے روکا جائے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو؟ پھر مختلف سیاسی جماعتیں بھی اعتراضات اٹھانا شروع ہو گئی ہیں اس پر. اس میں دیکھیے ابھی میرا خیال شاید نیکسٹ ویک سے جو ہے گوادر پورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہو رہی ہے. تو
یہی بات جو ہے یہ دنیا کو کھٹک رہی، خاص طور پہ انڈیا اور امریکہ کو. یہ تو دونوں نہیں چاہتے کہ پاکستان پھلے پھولے ترقی کرے، استحکام کی کوئی منزل ہے وہ حاصل کرے. اس کی تو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی کہ یہ دست نگر رہے. امریکہ نے جو 10 سال ہمارے ساتھ کیا، 10-12 سال وہ سب کے سامنے ہے. انڈیا جو ہے وہ تو شروع دن سے ہماری سلامتی کے درپے ہے، وہ تو چاہے گا ہی نہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو یہ گوادر جو پورٹ ہے جو چائنا کے تعاون سے جو پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، اس کی وجہ سے ایک جو خوشحالی اور امن کے راستے جو نکل رہے ہیں، یہ ٹھنڈے پیٹوں اس سے برداشت نہیں ہوں گے انڈیا سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو خبر آپ نے پڑھ کے سنائی، یہ یقیناً اسی سلسلے کا حصہ ہے. را جو ہے انڈیا کی ایجنسی، اچھا یہ بھی اس خبر میں ہے کہ را چیف راجندر کھنہ بذات خود اس ڈیسک کی نگرانی کریں گے، اور بھارتی ایجنسی کو چند مغربی ایجنسیوں کی حمایت بھی حاصل ہے. بنگلہ دیش کی تخلیق کے بعد را کو دوسرا سب سے بڑا آپریشن تفویض کیا گیا ہے. اور را جو کہ مکتی بانی جس نے بنگلہ دیش میں بنائی تھی، پاکستان میں بھی ایسی مکتی بانیاں اس کے پاس ہیں، موجود ہیں ایسے ایجنٹ جو کہ سب کے سامنے ہیں، جن کے انکشافات بھی ہو چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں، آرمی چیف کو بھی پتا ہے، اور وہ لوگ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے را کی معاونت بھی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے شاہ صاحب، را کے بارے میں کہ کیا کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے کہ اس کی تو تشکیل ہی پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے، اس کی سالمیت ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی. اور بنیادی اس کی جو ہے ذمہ داری وہ یہی ہے کہ اس نے اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک پاکستان میں پھیلا کے یہاں جو کمزوریاں ہیں پاکستان کی، ان کی نشاندہی کرنی ہے، تاکہ ان کمزوریوں سے انڈیا فائدہ اٹھا کے پاکستان پر کوئی جارحیت کا ارتکاب کرے. جو پچھلی جو جارحیتیں جو مسلط ہوئیں پاکستان پر انڈیا کی طرف سے، وہ بھی اسی ایجنسی کی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوئی تھی نا. تو اب بھی را کے حوالے سے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرنے کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دینا. جو ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، جو پکڑے جا رہے ہیں، ان کو سرعام چوکوں پر پھانسیاں دی جائے. میرے بس میں ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ قانون کی بات ہے، آئین کی بات ہے، عدالتوں کی بات ہے، جس کی ہم وکالت بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے قانون کی عملداری میں بے شک آپ چوکوں پہ نہ لٹکائیں، لیکن قانون کی عملداری میں کیفر کردار تک تو پھر پہنچے گے نا وہ. لیکن بات یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہو، یہ نہیں کہ کوئی مصلحت ماضی کی طرح کار فرما ہو جائے. آپ نے آج پکڑے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں منافقت کو چھوڑ، ہاں یہ منافقین کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان. اب یہ طے کر دیا جائے کہ انف از انف جو ہو چکا ہے انڈیا کی طرف سے بہت ہے، اب کوئی رو رعایت نہیں. اگر انڈیا کے ایجنٹوں کی شکل میں یہاں ہمارے اپنے لوگ کوئی موجود ہیں تو ان پر بھی اسی طرح نکیل ڈالی جانی چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس پر ہم نے اس کی جو جارحانہ عزائم ان کو ہم نے ناکام بنانا ہے. اسی طرح اس کے جو یہاں ایجنٹ ہیں جس بھی بیس میں ہیں، اگر کسی پارٹی کے پلیٹ فارم میں ہیں یا کسی تنظیم یا کسی گروہ میں ہیں، تو ان کو بھی نکیل ڈالنا ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے. بالکل. ایک اور خبر ہے، امریکہ کا ذکر آپ نے کیا، تو سٹاپ پریس کی ایک نیوز ہے کہ امریکہ نے 5.5 کروڑ پاکستانیوں کے موبائل فون ریکارڈ کا تجزیہ کیا. نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے. مطلب کوئی بھی پاکستانی محفوظ نہیں ہے، اس کا موبائل فون ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کی جاسوسی کر رہا ہے اور کہنے کو وہ پاکستان کا دوست ہے، لیکن پاکستان کو ہی نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. پاکستانیوں کی جاسوسی کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیے اب وکی لیکس کا معاملہ کوئی دور کا تو نہیں ہے. جولین اسانج کے جو انکشافات ہیں سب کے سامنے. بالکل ٹھیک. وہ جس طرح انڈیا کے عزائم ہیں ہمارے معاملے میں، یہی عزائم امریکہ کا اپنا مقصد ہے. اپنے مقصد کے تحت وہ ہمارے حکمرانوں کو استعمال بھی کرتا ہے اور اپنے مقصد کے تحت یہاں سسٹم کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی اب جس طرح انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس پر تو پورا غلبہ ہے امریکہ کا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے جتنے آپ دیکھیے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ان میں عمل دخل انڈیا کی کمپنیوں کا، اور ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم تو ان کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ڈیٹا سارا کا سارا. اور جتنی آپ دیکھیے جتنی یہ اپنے طور پہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ان باکس کر رہے ہیں کوئی میسج،
تو وہ صرف ہمارے اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے درمیان ہے، لیکن بیچ میں جو ہے سرور جو ہے وہ تو امریکہ میں موجود ہے، ہمارا سارا ڈیٹا وہ جب چاہیں گے اس ڈیٹا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے. تو میرا خیال ہے پوری قوم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کل ایک ناظرین اہم تقرر ہی پنجاب کے حوالے سے رفیق رجوانہ صاحب نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں بحیثیت گورنر پنجاب، اور خبر بھی ہے کہ رفیق رجوانہ نے گورنر پنجاب کا حلف اٹھا لیا. سیاسی سوالوں کا جواب دینے سے گریز، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے حلف لیا. شہباز شریف کی ملاقات، گورنر کی داتا دربار حاضری، پہلی کلاس میں داخلہ لیا، سوال ایم اے کا ہے. جھگڑا اشفاق سرور، محسن صدر جنرل سیکرٹری کا ماتحت ہوں، گورنر کا یہ کہنا تھا. اور اس اہم تقرری کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. رفیق رجوانہ صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے، لیکن مجھے کہا گیا کہ بریک پہ جانا ہے، کمرشل بریک ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو بات ہوگی سید عاصف صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سید عاصف صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے رفیق رجوانہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، پرسنالٹی کے حوالے سے، اور جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، کیسے گورنر ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے شام صاحب، کل میں دیکھ رہا تھا یہ اوٹ ٹیکنگ سیریمنی، اور انہوں نے تقریباً یعنی کہ سیریمنی کے بعد جب وہ اخبار نویسوں سے بات چیت کر رہے تھے تو تقریباً 4 یا 5 دفعہ اظہار تشکر کیا چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا نام لے کر. میرا خیال ہے ایسی ہی پرسنالٹی کی ضرورت تھی انہیں، جو ان کے لیے ممنون اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تشکر نیچے آ گیا ہے. بالکل صحیح. تو رفیق رجوانہ صاحب شریف آدمی ہیں، بہت عرصے سے میری بھی ان سے نیاز مندی رہی. جب یہ اب دیکھیے ایم آر ڈی کی جب تحریک تھی 80s کی دہائی میں، تو اس وقت ان کی کنٹریبیوشن کافی تھی. یہ یعنی کہ ایوریج لائر تھے اور تحریک استقلال میں شامل تھے. جب ایم آر ڈی کی تحریک تھی تو تحریک استقلال بہت بڑی پارٹی تھی اس وقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جتنے آپ کو اس سیاست میں جلوہ گر نظر آتے ہیں بڑے بڑے قائدین، وہ سارے اس پلیٹ فارم سے ہو کر گئے ہوئے ہیں. ایون میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ بھی تحریک استقلال پنجاب کے نائب صدر ہوا کرتے تھے کسی دور میں. تو یہ ایک ان کا ایک ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب تو خود بھی کہتے ہوتے ہیں، جتنی ان کی وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا تو ایک یعنی کہ وہ دوستوں کا ایک گروپ ہے، یہ فرمایا کرتے. تو وہ دوستوں کا جو گروپ ہے ظاہر ہے پچھلی وابستگیاں جو ہیں تحریک استقلال کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو ان میں رفیق رجوانہ صاحب یعنی کہ ایک بہت تابعدار قسم کے آپ کہہ لیں آرڈر اوبے کرنے والے. اسی بنیاد پہ انہیں 2 بار سینیٹر بھی الیکٹ کروایا گیا. تو بہرحال مجھے جو اس میں تھوڑی سی ہے نا، یہ جو بات ہوتی ہے کہ جنوبی پنجاب اس کی مؤثر نمائندگی کے لیے انہیں لایا گیا ہے، تو مجھے سچی بات ہے کچھ کرب بھی ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے کہ آپ کیوں جنوبی پنجاب صرف، اگر ایک گورنر ہیں، کل وہ حلف لے رہے تھے تو جب پنجاب کی بات ہوئی تو وہ اٹک گئے تھے، پتہ نہیں شاید کہنا چاہتے ہوں گے کہ میں جنوبی پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے حلف لے رہا ہوں. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ پورے پنجاب کے گورنر ہیں، کسی ایک علاقے کے نہیں، علاقے کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب سے جتنے حکمران اب تک آئے ہیں، صدر سے لے کر وزیر اعظم، گورنر، وزرائے اعلیٰ، آپ پوری لسٹ گننا شروع ہو جائے تو انہوں نے کتنی جنوبی پنجاب کی خدمت کی یہ بھی سب کے سامنے. اگر کوئی اب نام لینا چاہیں گے تو بہت آگے تک بات جائے گی. فاروق لغاری صاحب بھی تو جنوبی پنجاب سے ہی تھے نا. تو یعنی کہ الیکٹ ہو کے وہاں سے آتے ہیں، جائیدادیں ان کی لاہور میں ہوتی ہیں، یہاں جو تخت لاہور کا جو پھر بات ہوتی ہے، یہاں بڑی شان سے قیام فرماتے ہیں، اپنے اثاثے بڑھاتے ہیں. تو بات پھر پولیٹکس جنوبی پنجاب کی کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ جو دو عملی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اگر ہم نے علاقے کی سیاست کرنی ہے تو پھر ہم میں اور ایم کیو ایم میں کیا فرق ہوگا جناب؟ ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقائی تعصبات ہیں ان سے ہمیں خود کو باہر نکالنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جنوبی پنجاب کا تذکرہ کر کے یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ پارٹیوں نے بھی اب اپنی جو تنظیمی معاملات ہیں وہ اس طرح تقسیم کر لیے ہیں. سینٹرل پنجاب، ساؤدرن پنجاب، پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ 2 تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں.
ایک جنوبی پنجاب کا صدر ہے، ایک وسطی پنجاب کا صدر ہے. اب سمجھتے ہیں کہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح کیا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی؟ ہاں پلاننگ کے ساتھ یہ ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں. یہ سیاست ہے اور یہ گندی سیاست میں کہتا ہوں، منفی نیگیٹو سیاست ہے. اس میں کوئی پوزیٹیوٹی نہیں. پاکستان کی استحکام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں، اپنے مفادات کی سیاست ہے یہ. ٹھیک. اچھا، ایک اور اہم خبر ہے، چودھری نثار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. آج کی لیڈر سٹوری ہے کہ عمران فاروق کیس میں پیش رفت 2-3 روز میں سامنے آئے گی. را کی مداخلت بے نقاب کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 93,000 ووٹ جعلی نہیں. جج قیاس آرائی پر شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے چودھری نثار؟ دھاندلی کا فیصلہ نادرہ یا میڈیا نے نہیں کرنا. 25 سال سے کم عمر کو اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. 1 جنوری کو غیر توثیق شدہ منسوخ ہو جائیں گے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ، بلٹ پروف گاڑیوں، نجی سیکورٹی کمپنیوں کے حوالے سے نئی پالیسی بنا رہے ہیں. ECL میں نام عدالتی حکم پر 1 سال کے لیے ڈالا جائے گا. بلٹ پروف گاڑی فیشن بن گئی. دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گے. بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کمیٹی میں ISI اور IB کے نمائندے شامل ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. جو ایک طرف قانونی جنگ جاری ہے تحریک انصاف کی، اور دوسری طرف کل یہ بھی خبر تھی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب دوبارہ کنٹینر لاہور میں بلا رہے ہیں، اور 122 کا جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لاہور کے سڑکوں پہ چکر لگائیں. کیسے دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو؟ 125 کے بعد تو انہیں سپیڈو میٹر لگ گیا نا، اس کے بعد 122 سے انہیں توقعات وابستہ ہوئی. تو لیکن بات یہ ہے، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مس یوز کر رہے ہیں ان کو. 125 کا جو الیکشن ٹریبیونل کا جو فیصلہ آیا اور اب جو 122 کے حوالے سے جو باتیں آ رہی، دونوں فریقین اپنے اپنے سیاست کے حوالے سے ان کو معنی پہنا رہے ہیں. ان کے میرا خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر حکومتی پارٹی کی طرف سے کوئی دعویٰ سامنے آئے گا تو نیچرل بات ہے پھر دوسری پارٹی بھی اپنے لیے پھر کوشش کرے گی، اپنے دعوے سامنے لائے گی. تو چودھری نثار صاحب کو پہلے شٹ اپ کال اپنی پارٹی کے لوگوں کو دینی چاہیے کہ آپ کیوں ایسے معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کر، خاص طور پہ پرویز رشید صاحب جس طرح نکاتی کرتے ہیں، تو میرے خیال شٹ اپ کال انہیں بھی دینی چاہیے کہ جب ایک معاملہ ابھی اس کا فیصلہ 122 کا تو ابھی فیصلہ بھی سامنے نہیں نہ آیا، اس سے پہلے ہی آپ کیافے لگا رہے ہیں. جی ظاہر اس سے پہلے ہی آپ کیافے لگا رہے ہیں، ملائن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ شائستگی والی بات ہے. اس سے ظاہر سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوگا تو وہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی. ایک اور اہم خبر آج کی سپر ہٹ یمن کے حوالے سے ہے. حوثی باغیوں نے 5 روزہ جنگ بندی کی سعودی تجویز قبول کر لی. کل سے عمل درآمد ہوگا. مصالحت کی کوششیں دیکھتے ہوئے معاہدے کا اعلان کرتے ہیں. خلاف ورزی کا جواب دیں گے ترجمان حوثی کرنل شرف لقمان. عبداللہ صالح کے پاس ایٹمی ہتھیاروں والے میزائل ہیں، یہ کہنا ہے ذرائع کا. معاہدے پر عمل درآمد کا انحصار حوثیوں پر ہے. سعودی وزیر خارجہ سابق یمنی صدر کے گھر پر بمباری کی گئی. عبداللہ صالح اور اہل خانہ محفوظ رہے. 1400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کا جہاز ایندھن لے کر یمن پہنچ گیا ہے. سید عاصف صاحب، یمن کے مسئلے کے تناظر میں اور جنگ کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں 5 روزہ جنگ بندی کو آپ؟ دیکھیے یہ میں تو خوشائند سمجھتا ہوں اسے، اور یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے کہ ایک یعنی کہ جنگ بندی پہلے سعودی عرب کی طرف سے ہوئی تھی، وہ بھی اچھی ایک پیش رفت تھی، لیکن بعد میں پھر وہ کنٹینیو نہ رہ سکی. جنگ بندی جو ہے وہ پھر حملے شروع ہو گئے تھے، دو طرفہ تھے. تو اب یہ حوثیوں نے جو کیا ہے اعلان، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قائم رہنا چاہیے انہیں. اور اس میں دیکھیے اب جو بات ہے جو زیادہ تشویش کا اظہار سعودی عرب کی طرف سے اس حوالے سے کیا گیا وہ ایران کی مداخلت تھی، یعنی کہ یمن کے معاملے میں، اور وہ حوثیوں کے ساتھ ان کے جو ہے ریلیشنز. حالانکہ ایران کی طرف سے بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی طرف سے بھی آفر کی گئی تھی کہ وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ثالثی کا مذاکرات کی میز پر بٹھانے، حوثیوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے. تو اگر اب یہ ان کے انیشیٹ کرنے پر، ایران کے انیشیٹ کرنے پر اس سطح تک آئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. سعودی عرب کو بھی ویلکم کرنا چاہیے. اور ہمارا جو معاملات ہے اب دیکھیے، یعنی کہ جتنی ایک ٹینشن بلا وجہ بیٹھے بٹھائے کریٹ ہوئی پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے. اچھا سر، ہمارے ساتھ کالر ہے عبدالرحیم صاحب سعودی عرب سے. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب.
السلام علیکم احتشام الرحمان صاحب اور وعلیکم السلام صاحب اور سب وقت ٹیم کا سلام کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. بات تو ابھی آ گیا. میں تو امریکہ کے موبائل پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی شکاریات ہے, کوئی انسانوں کا شکار کر کے جاتے ہیں, کوئی پرندوں کا, مگر کوئی ایسی چیک بیلنس نہیں ہے ان کے اوپر. ویزا وہاں کل عام پھرتا ہے. اب بات رہی ہے یمن کا اور یہ اقوام متحدہ کا, اس میں کردار کس کا تھا؟ میں نے یہ بات میں سعید استاد پوچھتا ہوں کہ ہمارا متفقہ قرارداد پاس ہو گیا, سب سے بدترین تاریخ میں یہی بات ہو گیا ہمارا جو پاس ہو گیا سعودی عرب کے آگے. مگر بات یہ ہے کہ تاثرات سعودی کا تعلقات کے بہت اندرونی حالات میں خراب ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم نواز شریف صاحب آ کے ان کو منانے گیا, مگر بہت برا حالات میں ہے. سعودی جو ہے, سعودی ہمارے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, مگر پاکستان کو آزمایا ہوا ہے. ابھی انہوں نے آزمایا ہے, مگر وہ تعلقات وہ حالات ہمارا نہیں رہے گا سعودی کے ساتھ جو پہلا تھا. یہ بات میں آنر کہہ رہا ہوں, میں سعودی میں موجود ہوں, میں سعودی اسٹیبلشمنٹ عوام کی ان کی بغیر سے میرا بات ہوئی ہے خدا کی قسم, مگر وہ تعلقات نہیں رہا. بہت توقعات تھے, وہ توقعات سعودی کا پورا نہیں کیا. جی توقعات پورا نہیں. عبدالرحیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. قرارداد پاس کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی تھی پاکستانی پارلیمنٹ کی؟ یہ بھائی صاحب جو ہمارے محترم کالر ہیں چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اس لیے انہوں نے میں بھی ان کے اپنے جذبات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کی جو یونینیمس قرارداد ہے اس کو اون کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ پوری قوم اور ہماری حکومتی پارٹی اور ہمارے دفتر خارجہ یہ سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس میں ظاہر ہے ایک بحث مباحثے کے بعد یہ قرارداد یونینیمسلی پاس ہوئی, اور اس قرارداد میں آپ دیکھیے انہوں نے بھی ووٹنگ کی اس کے حق میں, جنہوں نے بڑھ چڑھ کے بعد میں جب یہاں سعودی وزیر داخلہ وزیر مذہبی امور تشریف لائے تھے اور اس کے بعد امام کعبہ تشریف لائے, تو اس دوران وہ بڑھ چڑھ کے اس قرارداد کی مخالفت میں پیش نظر آتے تھے, جس کی بنیاد پہ پھر امام کعبہ نے خوش فہمی پر مبنی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستانی قوم کی جو رائے ہے وہ اس کی پارلیمنٹ کی قرارداد سے متضاد نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے ایسے ہمیں اپنا جو ایک سسٹم ہے, اپنی جو ایک پارلیمنٹ ہے, اس کے تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے ہمیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ ایسے ہوش پوچھ ہو گیا. اگر یہ قرارداد پاس ہوئی تو پاکستان کے انٹرسٹ کو پیش نظر رکھ کر یہ منظور کی گئی ہے. ظاہر ہے ہمارے اپنے مفادات ہیں, برادر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جو ایک اسلام کے نشاط ثانیہ کے حوالے سے, وہاں حرمین شریفین کے تقدس کے حوالے سے جو ہے وہ جذبات اپنی جگہ پہ موجود ہے. کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حرمین شریفین پر کوئی گزم بھی پہنچے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تعلقات خراب ہوئے ہیں؟ تعلقات تو یقیناً ایک غلط فہمی ایک پیدا تو ہوئی. اس میں جو توقعات اصل میں اس میں قصور تھوڑا سا ہمارے اپنے حکمرانوں کا بھی ہے, جنہوں نے یک طرفہ طور پہ, یعنی کہ یہاں ہمارا ایک سسٹم موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, اس سے بالا جو یقین دہانیاں کرائیں سعودی قیادت کو, تو ظاہر ہے سعودی قیادت تو پھر اسی کو بیس بنا کے پھر انہوں نے جو غلط فہمی کی جو فضا پیدا ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا بات کر کے گئے اور اس کے بعد آپ نے وہاں پارلیمنٹ میں کیا کروایا آپ نے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو دو عملی ہوئی اس سے یقیناً دراڑے پیدا ہوئی تھی. مختصراً جواب دیجیے گا, اس کا تدارک ہو سکے گا؟ اس کا تدارک کرنے کی کوشش تو کی ہے نا اب انہوں نے. نواز شریف صاحب نے جس طرح وہ خود یعنی کہ کیٹیگریکلی انہوں نے پھر سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے جذبات جو ہے, ہمارے دل جو ہے وہ برادر سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو قرارداد ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. رائٹ سعید علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. کراچی بار ایسوسیشن 25 جنوری 1948 کو قائد محترم نے فرمایا کہ آج ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہستی کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کروڑوں انسان ہی نہیں کرتے, بلکہ دنیا کی تمام عظیم شخصیتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہے.